تو پہلی آیت آپ کو یاد ہو گئی، دوسری آیت کو پکڑائے وہ یاد آئے گی، پہلی آیت کو چھوڑو نہیں، دونوں آیتوں کو ساتھ میں پڑھو۔ اب تیسری آیت کو پکڑو، تیسری آیت آپ کو اسی طرح دیکھ کر دھیان سے پڑھو، شتمت گناہ ہر چیز جو ہے آپ نے دیکھی اچھی طرح زبان پہ آ گئی، اب وہ یاد کرو۔ الذی ہم فیہ مختلفون، مثلا یہ ہے وہ آپ کو یاد آ گئی، تو تینوں آیتیں ساتھ میں پڑھو، ساتھ پڑھتے یعنی پہلی جو آیت ہے اس کو چھوڑنا نہیں، اسی طرح ایک لائن سے یا ایک آیت سے جو بھی آپ یاد کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ سبق یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر، کافی ٹائم ہوتا ہے آپ کو یاد کرنے کے لیے، 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک صفحے سے 2 صفحے، اگر ہوشیار بچے ہیں تو 2 صفحے، اگر نارملی بچے ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1 صفحہ مکمل صحیح یاد کر لے گا۔ یعنی شروع سے لے کر آخر تک یہی طریقہ رکھو، پہلی والی آیت کو چھوڑو نہیں، ساتھ لے کر آؤ، اس کو لے کر آؤ، جو بھی غلطی آتی ہے اس کو دوبارہ پڑھو، جو بھی غلطی آتی ہے دوبارہ پڑھو۔ جب آپ نے پورا سبق یاد کر لیا پھر اس کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھ کر پڑھو، پھر یاد پڑھو۔ ابھی کیا ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے، میں ہر ایک آیت کے تو نہیں بول رہا، یعنی ایک آیت آپ نے دیکھ کر اور یاد کر لی، دوسری آیت کو دوسری تیسری چوتھی پانچویں، یعنی پہلی آیت سے جو آخری جو لائن ہے نا جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، چوتھی پانچویں 10ویں یا جو بھی جتنا آپ سبق اٹھا رہے ہیں تو شروع سے بالکل نہیں چھوڑیں، اس کو ساتھ لے کر آؤ، جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں نا اس غلطی کو دوبارہ یاد کر کے پھر شروع سے پڑھو، یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ مجھے سبق یاد ہے، آپ کے ذہن میں آپ اپنے حساب سے پڑھ رہے ہو تو مجھے سبق یاد ہے، ابھی جب تک ایک بچے کو نہیں سناتے، ایک بچے کو سناؤ جو آپ سے اوپر کا پڑھا ہوا ہو، مثلا آپ کا سبق 10ویں پارے میں ہے، کوئی 15 پارے والا بچہ ہو اس کو سناؤ، بھائی میرا سبق سنو، کلاس میں ایسے ہوتا ہے، تو جب وہ آپ سبق سنائیں گے نا اس ٹائم بھی وہ غلطیاں ایک سامنے آئیں گی۔ پہلے آپ کے ذہن میں تھا کہ میرا سبق یاد ہے، آپ نے ایک بچے کو سنایا، بچے کے پاس آپ کی 2 3 4 5 جو بھی غلطیاں آتی ہیں آئیں گی، ضرور آئیں گی، تو اپنی جگہ پہ جا کے سب سے پہلے ان غلطیوں کو دیکھو کہ میری یہ کون سی غلطی آتی ہے آ رہی ہے، ان غلطیوں کو یاد کرو، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی غلطیاں آتی ہیں ان غلطیوں کو اچھی طرح دیکھو، وہ یاد کرو، جب وہ یاد آ گئی 1 مرتبہ 2 3 4 مرتبہ آپ نے سبق یاد کیا، پختہ ہو گیا سبق، اس کے بعد استاد کے پاس آؤ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حفظ کی سیٹنگ یہ ہے کہ مغرب کے بعد سبق یاد کرتے ہیں، فجر کے بعد سناتے ہیں، رات کو وہ سبق یاد کر لو، فجر کے بعد جیسے اٹھتے ہیں اس سبق کو سب سے پہلے ایک اچھا طریقہ ہے تو آپ یاد پڑھو، کیونکہ رات کو آپ محنت کر چکے ہیں، سب سے پہلے جو آپ یاد پڑھیں گے نا جو بھی غلطی ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے گی، جو غلطی آتی ہے اگر یاد ہے تو پھر اس کو دیکھ کر یاد پڑھ کے ایک بچے کو سنا کے جو آپ سے اوپر والا ہے اس کے بعد استاد کے پاس آؤ، ایسی نہیں آؤ۔ تو اٹھتے ہی کافی بچے ایسے ہوتے تھے، اٹھتے ہی جیسے بستر پہ اٹھے ہیں قرآن مجید بغیر وضو تو پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے، جائز ہے بغیر وضو؟ جی ہاں، یاد یعنی پڑھ سکتے ہیں، یاد پڑھ سکتے ہیں، تو کافی بچوں کی عادت ہوتی، میرے ساتھ ایسے ساتھی تھے، کیا ہوتا تھا یہ جیسے اٹھتے تھے نا بستر سے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، کیا ہو گیا سبق پڑھ رہا ہوں میں، تو اس ٹائم جو غلطی آتی ہے نا ذہن میں، جیسے آپ قرآن مجید کھولیں گے وہ غلطی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ غلطی جو صبح سے آپ اٹھتے ہی آپ نے پڑھی ہے نا وہ غلطی جیسے آپ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر وہ غلطی بھولیں گی نہیں۔ یہ یعنی صبح جیسے بندہ اٹھتا ہے دنیا کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، بس یہ دماغ خالی ہوتا ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے سبق یاد کرنے کا۔ تو اسی طرح سب کی تو آپ روزانہ سنا رہے ہیں، جب آپ کا سبق یاد ہوگا تو آپ کی سب کی بھی یاد ہوگی، تو کوشش کریں جو آپ کے جو پرانے سبق یعنی 5 دن سے پہلے والے سبق وہ تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہوں گی، تو کوشش کریں جو 5 سبق تازے ہیں نا آج والا، کل پرسوں چوتھے 5ویں دن والا، ان جو اسباق ہیں نا ان کو یاد کرو، اور ایک بات یاد رکھو کل والا جو سبق ہے نا کل والا سبق وہ کبھی نہیں چھوڑو،
کل والے سبق کو، پرسوں والے سبق کو کبھی بھی نہیں چھوڑو. اکثر یہ ہوتا ہے سائیں کل والا میرا سبق کچا ہے، آج معافی دے دے، بس بس آخری پر نہیں. کل والا سبق لازمی ہے. کل والا سبق یاد ہوگا تو آپ کی سب کی یاد ہے، ورنہ کچی. میرے کلاس میں تو بچے بیٹھے ہیں کل والا سبق، یعنی میں کل والا سبق یاد کیوں نہیں ہے؟ یعنی مجھے ایک دم غصہ آ جاتا ہے، کل والا سبق کیوں یاد نہیں ہے؟ یعنی آپ کی سب کی ہی کل والا، پرسوں والا، یعنی 3 4 5 دن والے جو اسباق ہیں نا، وہ سب کی آپ کی وہی سب کی ہے. اسی طرح آپ سب کی سنائیں. ایک بات، کافی بچے ہوتے ہیں میرا اپنی جگہ پہ سبق یاد ہوتا ہے، استاد کے پاس آتے ہیں کچا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں ایک پریشر ہوتا ہے، پتہ نہیں استاد مارے گا، پتہ نہیں استاد کیا بولے گا. ابھی دوسرے بچے کا کوئی استاد سن رہا ہے تو اس کی تھوڑا غصہ کیا تو وہی پریشر دوسرے بچے کے پاس جاتا ہے، بابا سبق گیا، جو جتنا پکا تھا گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کیا کرے گا استاد؟ کچھ نہیں کرے گا. آپ اتنا ریلیکس ہو کے کوئی بھی پریشر سناتے ٹائم بالکل بھی آپ کے دماغ پہ پریشر نہیں ہونا چاہیے. بالکل ریلیکس، بالکل. یعنی کوئی نہیں ہے، بس میں اور استاد ہوں اور کوئی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، استاد نے غصہ کر بھی دیا، جو آپ نے پریشر اٹھایا اس کے بعد استاد غصہ نہیں کرے گا. 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ نے پریشر اٹھا بھی لیا، آپ کے پریشر اٹھانے سے استاد آپ کو معاف کرے گا؟ وہ تو اور بھی، جب آپ کو کچھ نہیں آئے گا تو اور بھی آپ مار کھائیں گے. تو اس لیے پریشر نہیں اٹھاؤ. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، میرا سبق یاد ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس طریقے سے آپ کو اچھا آ جائے گا. انشاءاللہ آپ کا سبق یاد ہو جائے گا، سب کی یاد ہو جائے گی. یعنی جو بھی آپ استاد کے پاس پڑھیں آواز سے، با آواز بلند. یعنی یہ نیت ہو اگر میری کوئی غلطی آ جائے تو میری اصلاح، استاد مجھے غلطی بتائے. ایسا نہیں ہے کہ استاد کے پاس آ رہے چھوڑ دو، غلطی نہیں بتانا استاد کو، ایسا نہیں. تو ایسے نہیں کرو. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ ٹھگی نہیں کرو. کافی بچے ہوتے ہیں ایک صفحہ چھوڑ دیا، استاد نے ایسے دیکھا، دیکھنے سے ایک صفحہ گم آگے. ابھی میں نے سنا یہ پڑھ رہے تھے، صحیح میں نے پڑھ دیا. پاپا آپ ابھی میں نے ادھر دیکھا ہے یہ آیت پڑھ رہے تھے، صحیح میں نے پڑھ لیا، دوبارہ سناؤں؟ اس ٹائم بولیں گے دوبارہ سناؤں. جب وہ کچا ہوتا ہے تو استاد کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آئے گا کہ نہیں؟ تو ایسے نہیں، غلطی آئے گی نا تو یہ آپ کی اصلاح ہوگی. تو اس لیے آپ کو جتنا بھی آتا ہو، جیسا بھی آتا ہو، استاد کے پاس صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو ایک منزل ملے گی. تو منزل بھی اس طریقے سے سناؤ. سب کی کو میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کا سبق پختگی سے پکا ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کی سب کی یاد ہوگی. سب کی یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب کی یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کل پرسوں یعنی 5 سبق جو ہیں وہ آپ اچھی طرح یاد کرو. جب وہ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کی سب کی یاد ہوگی. منزل، جو بچے کہتے ہیں ہماری منزل بالکل کچی ہے، ان کے لیے ایک فارمولہ ہے یاد کرنے کا.